بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہماری گفتگو قرآن مجید میں موجود آیات یا ایہا الذین آمنوا پر چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلیں، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ تو ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار اور دل سے یقین، اللہ و رسول کا اقرار اور دل سے یقین۔ اقرار مانے زبان سے کہنا کہ ہاں میں اللہ رسول کو مانتا ہوں اور ان کی ہر بات کو مانتا ہوں، تو یہ ہے زبان سے اقرار، اور دل سے یقین۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دونوں ہوگی تو دنیا میں اس پر ایمان کا حکم لگے گا کہ یہ مومن ہے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کیا تو بھی دنیا میں اس پر ایمان کا حکم جاری نہیں ہوگا، اور زبان سے اقرار کرتا رہا اور دل سے نہیں مانا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ایمان کی مٹھاس اور لذت پانے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے اللہ رسول کا اقرار بھی کریں اور دل سے حق بھی یقین کریں۔ اور جب بندہ یہ دونوں چیزیں کر لیتا ہے تو اب اللہ فرماتا ہے اب تم ہو گئے مومن، اب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس پر تو ایک طویل گفتگو ہے، مگر میں اس سمجھ میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے جس پر گفتگو ہے، مگر میں ابھی آپ کو اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اسلام کا معنی ہے ظاہری اطاعت اور فرما برداری، یعنی آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اسلام ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اسلام ہے۔ آپ حج کے لیے آتے جاتے نظر آ رہے ہیں، یہ اسلام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، تم نے دل اور زبان سے تو مان لیا ہے، اب تم پریکٹیکل عملی میدان میں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہے ایمان والوں سے حکم کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ میں یہاں خاص بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے کہ یہ آیت مبارکہ کب اور کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہودی علماء کے سردار عبداللہ ابن سلام اور ان کے کئی ساتھی کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، اور جب وہ اسلام لے آئے تو چونکہ جو یہودی یا عیسائی مذہب پر تھے اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد ایمان لائے، تو ان کے لیے ڈبل اجر و ثواب کی بشارت ہے کہ انہیں 2 نبیوں کی پیروی کا موقع ملا۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ، اور حضور نے اعلان نبوت کیا اور پھر وہ حضور کا بھی کلمہ پڑھ گئے۔ اب چونکہ عبداللہ ابن سلام صرف یہودیوں کے عالم ہی نہیں تھے، ان کے علماء کے سردار تھے، تو ظاہر سی بات ہے قوم کا عالم اور عالموں کا سردار تو پھر اس طریقے پر عمل میں رچا بسا ہوتا ہے جس مذہب پر وہ ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو چونکہ یہودی مذہب میں سنیچر کے دن کا احترام کیا جاتا تھا، جس طرح ہم یوم جمعہ کا احترام کرتے ہیں، کہ کئی مسلمان جمعہ کے دن چھٹی لگا دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، اس دن ہم نے اہتمام سے عبادت کرنی ہے، جمعہ کے لیے حاضری دینی ہے۔ یا جو چھٹی نہیں بھی لگاتے وہ نماز جمعہ کا وقت اپنی ڈیوٹی سے نکال کر مسجد ضرور پہنچتے ہیں، یہ بھی یوم جمعہ اور نماز جمعہ کا احترام ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام جب یہودی مذہب میں تھے تو یہودی مذہب میں سنیچر کا احترام کیا جاتا تھا، اور اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹ کا گوشت کھانا اس مذہب میں حرام تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پینا فرض تو نہیں ہے، ایک مباح اور جائز کام ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چونکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا فرض واجب نہیں ہے، تو میں اب ایسا کرتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتا، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتا، تاکہ اسلام پر بھی عمل ہوتا رہے اور یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے۔ جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب وہ گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا اسلام میں نہ کوئی ضروریات دین میں سے ہیں، نہ فرائض دین میں سے ہیں، نہ واجبات دین میں سے کہ تم یہ کرو گے تبھی مسلمان رہو گے، مگر اتنی تاکید سے روکا کیوں گیا اور اتنی تاکید سے کہا کیوں گیا کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ؟ اس لیے کہ مذہب اسلام اپنانے کے بعد کسی اور دین کی رعایت کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔
کہ تم کسی اور دین کی رعایت کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مسلمان دوسرے مذہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اسلام پر رہتے ہوئے دوسروں کے مذہبوں کی رعایت کرنا یہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ فرماتے اونٹ کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس موڑ پر کھڑا رہ کر کے، اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ ابھی بہت سارے اسلام کے نام پر لیڈر ایسے ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں باطل مذہبوں کی رعایت کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور عجیب یہ سنی عوام بھی ہے، مجھے ان کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ یہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ادھر کوئی مولوی کہہ رہا ہے یا پیر کہہ رہا ہے، تو وہ قرآن کے صریح حکم کو چھوڑ رہے ہیں، وہ سید المرسلین علیہ السلام کے صریح واضح حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ چونکہ فلاں ہمارے امام نے، مولانا نے، فلاں ہمارے پیر نے کہہ دیا ہے، تو جہاں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں تھا، دودھ پینا فرض نہیں تھا، ضروریات دین میں سے نہیں تھا، مگر اتنی رعایت غیر مذہب کی تو رب کو گوارا نہیں ہے، اور رب نے ایسے موقع پر یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، ایسے موقع پر رب نے فرمایا ایمان والو تمہیں ایمان پر قائم رہنا ہے تو ہمیں اب تمہیں دوسروں کی رعایت کی ضرورت نہیں، اب تمہیں پورا اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ تو ایک طبقہ تو ان لیڈران کا ہے کہ جو غیر دین والوں سے رعایت رکھتا ہے، چاہے وہ کسی کی نکلنے والی مورتی پر ہار چڑھانے کی بات ہو، یا وہ مورتیوں کی پوجا کی بات ہو، یا کسی کی نکلی ہوئی یاترا پر پھول برسانے کی بات ہو، سدبھاونا یکجہتی آپ اسلام کو چھوڑ کر کریں گے اور لیڈری بھی کریں گے پھر قوم کی۔ آپ کو نہیں کہا گیا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ ایمان ہے تو پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ تو ایسی گنجائشیں نکالنا یہ سراسر خود بھی شیطانی دھوکے میں مبتلا ہونا ہے اور قوم کو بھی دھوکے میں مبتلا کرنا ہے۔ میں شبیر بھائی ابھی ایک کتاب میں نے لکھنے کا کام شروع کر دیا ہے، حضرت عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور کا وہ بزرگوں کا شیخ ہے، وہ ملک المدرسین ہیں، وہ فضل حق خیرآبادی کی علمی وراثت کا جانشین ہے، وہ عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید صادق۔ حکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے ملک کی درسگاہیں ان کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، جنہوں نے 50 سال سے زیادہ درسگاہوں میں علوم مصطفیٰ پڑھایا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا سیف العطا میں، آپ فرماتے ہیں جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، ان تمام سلسلوں کے بانی
کسی نہ کسی مجتہد امام کی پیروی کر رہے ہیں. غوث پاک امام احمد ابن حنبل کی پیروی کر رہے ہیں، غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح سے آقائے نقشبند اور سہرورد اور تمام سلاسل طریقت کے مشائخ کسی نہ کسی مجتہد امام کی پیروی کر رہے ہیں. اتنا لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اب کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، اب کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اپنے آپ کو لکھے اور اماموں کی پیروی سے سر پھیر جائے. چونکہ جب تیرا شیخ ہے، جب سلسلے طریقت کا امام مجتہد امام کی تقلید کر رہا ہے تو پھر تم قادری اسی وقت ہو جبکہ تم امام احمد ابن حنبل کی بات مانو، تم چشتی اسی وقت ہو جب تم مذہب حنفی کو فالو کرو، تم کسی بھی سلسلے طریقت سے منسلک ہو جاؤ. تمہارے لیے چار فقہ سے ہٹ کر کے کچھ سوچنے کا، کچھ کہنے کا تمہیں چانس اور اجازت نہیں ہے. اب یہی مسئلہ یہاں رکا ہوا ہے کہ ہم چونکہ طریقت والے ہیں تو مجھے بتاؤ نا کوئی طریقت والا ایسا گزرا ہے جو غیر مقلد ہو، جس نے کسی امام کی پیروی نہ کی ہو. جب طریقت کے شہنشاہ مقلد ہیں تو تم مرید سلسلے کے کیوں پیروی نہیں کر رہے؟ اس لیے اصحاب طریقت نے، سلاسل طریقت کے مشائخ نے تقلید کر کے ہمیں بتایا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے. بعد والے جو کچھ بھی گھڑتے گھڑتے مر جائیں، مگر ہم ان اماموں کے قدموں میں جھک کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا سچا مرید وہی ہے جو ان اماموں کی پیروی کرتا ہے. اب اگر کوئی تصوف کا نام، طریقت کا نام، صوفیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ کہیں کہ نہیں رعایت رکھنی پڑتی ہے، تو بعض بد نصیب اور محروم تو ایسے ہیں جو یہود و نصارہ تک کو بلیورز کہہ گئے اور وہاں تک لے جا کر کے انہوں نے رعایت کر ڈالی. وہ عبداللہ ابن سلام سے پوچھتے نہیں کہ انہیں کیوں روکا گیا اسلام میں. اور بعض محروم القسمت تو ایسے لوگ ہیں کہ جو بنام اسلام جتنے فرقے پائے جا رہے ہیں ان فرقوں کی وہ رعایت کر رہے ہیں. تو میں تو یہ بارہا آپ کو کہتا رہا ہوں اور ان چیزوں کو سمجھ لو، ان چیزوں کو یاد رکھ لو. کوئی تمہیں بتائے یا نہ بتائے، مگر ان چیزوں کو یاد رکھو گے تو تمہارا دین اور سنیت محفوظ رہے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی انہیں یہ پڑی ہوئی گئے کہ جتنے اسلام کے نام پر فرقے ہیں ان کی رعایت رکھی جائے، میں کہتا ہوں اس کا 10واں حصہ تم اپنے سنی بھائیوں کے لیے تو رعایت رکھو. آپ اہل سنت سے وعد اعظم ہیں، آپ بھی پوری دنیا کے اندر اہل سنت مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے. سب سے زیادہ اسلام کے ماننے والوں میں اہل سنت ہی ہیں. آپ کو تو ضرورت ہے کہ آپ ان سے مصالحت کریں، ان کی رعایت رکھیں. جہاں رعایت رکھنی ہے وہاں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاں رعایت کی اجازت صحابہ کو نہ دی گئی، انہیں روکا اور ٹوکا گیا، تو آج کے ان دندناتے ہوئے سانڈوں کو کوئی روکنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت ایمان والوں کو بتا رہی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
تمہیں اپنا ایمان بچانا ہے تو اب تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم باطل دین والوں سے لڑو، تلواریں لے کر نکل جاؤ، ہرگز اس کی اجازت نہیں، لیکن آپ اپنے گھر، اپنے ملک اور اپنے گاؤں میں رہ کر کے تو اپنا دین محفوظ رکھیں، اس کا تو مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ہیں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی چھوٹی سی رعایت رکھی تھی انہوں نے جو مباح ہے اسلام، اور لوگ گمراہیت تک کا ارتکاب کر لیتے رعایت دینے کے لیے، کفر تک کا ارتکاب کر لیتے رعایت دینے کے لیے۔ تو میں تو ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اس دور میں جو اکبر کے دین الہی کے ساتھ تھے وہ میر جعفر اور میر صادق نشان عبرت بن گئے، مگر کالے پانی کی سزا پا کر شہید ہونے والا فضل خیر آبادی آج بھی ہمارے دلوں کا امام ہے۔ یہ رعایت دینے والوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، ملاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے۔ تو اب یہاں کتنی اہمیت دی گئی اس چیز پر کہ اتنی نارمل اور مباح جو چیز تھی اس میں بھی پابندی لگا دی گئی، روک دیا گیا، نہیں تمہیں اب اجازت نہیں ہے کہ کسی اور مذہب کی رعایت رکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو کر کے تم یہ کام کرو۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں اصلاح اعمال کے حوالے سے کہ جو چیز مباح تھی نا اس کے بارے میں کہا گیا کہ رعایتاً اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر جو داڑھی مونڈ کر کے غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، جو اپنا طور طریقہ اسلامی چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو زندہ کر رہے ہیں، تو جہاں مباح کام کی اجازت غیر مذہب پر عمل کرنے کے لیے بطور رعایت نہ دی گئی تو واجبات چھوڑنے کی رعایت کہاں دی جائے گی؟ سنت مؤکدہ چھوڑنے کی رعایت کہاں دی جائے گی؟ اس لیے آج بھی قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں میں ایک روایت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں تورات کا نسخہ لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر حضور کے سامنے تورات پڑھنے لگے۔ یہ کئی لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس تقریر سنتے ہیں، کسی کی بھی ہو، وہابی کی بھی ہو، غیر مقلد کی بھی ہو، یا کسی اور صلح کلی کی ہو، ہمیں تو بس تقریر سننی ہے، ہمیں تو بس کتاب پڑھنی ہے۔ تو سنو عمر کو حضور نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب سیدنا عمر پڑھ رہے تھے نا تورات، تو وہ نیچے دیکھ کر تورات پڑھ رہے تھے، اور ابو بکر صدیق حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عمر کو ٹوکتے ہوئے کہا سکلت کا سواکل، عمر تجھ پر رونے والیاں روئیں، تو تورات تو پڑھ رہا ہے، حضور کا چہرہ تو دیکھ۔ ہم تو قرآن بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ صدیق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ تو قرآن بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں، تو تورات پڑھ رہے اور حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر نے
فوراً سر اٹھایا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات ہیں، تو فوراً کہا انی اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ شرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا یوں ذکر کرنا یہ شرک نہیں۔ تو بولا کرو یوں، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اللہ کی امان میں اللہ کے رسول کی امان میں، اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے غنی کر دیا، اللہ رسول کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ رسول کی بڑی عنایتیں ہیں، تو پھر تمہارا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور سامنے والے کو تم جانچ بھی لوگے کہ وہ رسول اللہ کا نام لینے سے ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ چونکہ عمر نے کیا کہا، اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، یعنی یہ غضبناک ہوگے تو رب کی قدرت کو جلال آئے گا۔ اب یہاں کیا کہا گیا کہ میں اللہ رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے اپنے ہاتھ کونیوں کو زمین پر رکھ کر یوں ہاتھ جوڑ کر حضور سے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضور میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر اور آپ کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ میں تورات پڑھ رہا ہوں تو کوئی اسلام چھوڑ کر نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف پڑھ رہا ہوں، مگر حضور کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا، اتنا بھی گوارا نہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں نا وہابی کے جلسے میں چلے جانے سے ہم تھوڑی وہابی ہو گئے، ہمارا ایمان اتنا کمزور تھوڑی ہے۔ تم عمر ہو اور جو سن رہے ہو تم تورات سن رہے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عمر کو تورات پڑھنے سے اپنے سامنے منع کر دیا، اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، جس موسیٰ کلیم علیہ السلام پر تورات اتری، اگر اس وقت وہ موسیٰ کلیم بھی آ جائے، لو کان حیا، اگر وہ بھی اس وقت آ جائے، وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے لگے، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یعنی اب سارے دینوں کا ناسخ دین دین اسلام آ گیا، اب کسی اگلے دین پر عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ رعایتیں رکھنے کی ساری باتیں تو اسلام نے پہلے ہی دن ختم کر دی ہیں۔ اس لیے اپنا دین بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ۔ بہت ساری باتیں میں نے احادیث میں ایسی پڑھی ہیں کہ کسی نے اللہ کی ناراضگی کا ایک چھوٹا سا کام کیا اور اللہ نے اس کو اپنے یہاں کذاب لکھ دیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو اس سے کیا صحت پر فرق پڑتا ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کو قرآن نے کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے غیر مذہب کی کتابیں پڑھنے سے بھی ہمارے علماء نے صرف انہی کو اجازت دی ہے جو عقائد پر کامل رسوخ رکھتے ہیں، جو دلائل کے ساتھ اہل سنت کے عقائد کا علم رکھتے ہیں اور باطل مذہب کا رد کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں ایک گنا اجازت ہے، باقی ہر کس و ناکس کو سننے کی اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہیں رعایت سے یوں روکا گیا۔ تو یہ اس کا ایک سرسری جائزہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
اس پر انشاءاللہ مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے، جس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ تو یہ ہیں یا ایھا الذین آمنو کی آیتوں میں سے ایک آیت کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تمام ظاہری اعمال، جاگنے سے لے کر سونے تک، اور سونے کے بعد بھی جو کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں کہ کیسی جگہ سونا اور کیسا سونا، طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں میں ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ سلامتی میں آ گیا، وہ سلامت ہو گیا، اس کے لیے سلامتی۔ ایک بات میں بتاؤں، یہ جو ابھی کورونا کی بیماریاں چل رہی تھی تو بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ بار بار چہرہ دھوئیں اور ناک صاف کرتے رہیں، اور گلے میں بھی یہاں اثر کرتا ہے اور یہاں سے ہٹ جائیں تو پھر بچ جاتا ہے بندہ۔ اسلام کہتا ہے تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو، اور ہر نماز سے پہلے وضو کرو، اور ہر وضو میں تم ناک میں انگلیاں ڈال کر ناک اچھی طرح صاف کرو، اور ہر وضو میں تم کلی کرو اور کلی میں گڑگڑا کرو۔ جہاں مرض آتا ہے اسلام وہاں دن میں 5 مرتبہ بار بار دھونے کا حکم دیتا ہے۔ تو اسلام میں آ جاؤ گے تو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ اسلام کا ہر حکم ایسا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، انسانیت کے لیے عین فطرت اور تقاضے کا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اس پر عمل کرنے کی ہمیں دعوت دی جاتی ہے، اور اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس گفتگو کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔